گے جب قرآن و حدیث کو اصحاب کرام کی فہم کے مطابق سمجھیں گے، ورنہ ہدایت کے پر آنے والے نہیں ہیں۔ اس کے لیے اصحاب کرام کی فہم کس طرح انہوں نے دین اسلام کو سمجھا وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا، قرآن کے نزول کی نسبت اپنے اور حضرت جبرائیل کی طرف، قرآن کی تبیین کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے والے سب سے پہلے متفکرین اصحاب کرام کی جماعت۔ یہ ان 3 چیزوں کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دعا دی۔ اب جب یہ اتنا اہم ماخذ ہے، جیسا کہ قرآن مجید کو یاد کرنا، حفظ کرنا اپنی جگہ کے پر بہت اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنا بھی نبی کی دعا کی برکت اور دعا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور کتنی شاندار دعا اللہ کے رسول نے دی، نضر اللہ امرأ، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، فریش رکھے، اسے خوشحال رکھے۔ کس کو خوشحال رکھے؟ جو میری حدیث کو سنتا ہے اور اسی انداز میں اس کو یاد رکھتا ہے جیسا کہ اس نے سنا ہے۔ اصحاب کرام نے حدیث کو سنتے وقت اگر کسی جگہ انہیں کسی الفاظ کے بارے میں شک ہوا، اس کو بھی بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا یا یہ کہا، سارے الفاظ کو بیان کر دیا تاکہ امت تک امانت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بیان کیا جا سکے۔ یہ اصحاب کرام کی امانت داری ہے کہ نبی کے فرامین، نبی کے اعمال، نبی کی سنتوں کو من و ان نقل کرنے کی پوری کوشش کی، کہیں کسی جگہ کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق ہے جو حدیث کو یاد کرتا ہے اور حدیث کو یاد کرنے کے بعد اس کے الفاظ کے ساتھ ان چیزوں کو حفظ کرتا ہے، اس کے بعد نبی کی حدیث کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بہت سارے فقہ کے حاملین، اللہ کے رسول نے حدیث کو ہی فقہ سے تعبیر کیا، فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ اللہ کے رسول نے حدیث کو ہی فقہ سے تعبیر کیا، اس لیے کہ بغیر حدیث کے آپ فقیہ نہیں بن سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہوائی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے لا کر بیان کی جاتی ہے فقہات کے نام پر، نہیں، بغیر حدیث کے آپ استدلال نہیں کر سکتے، بغیر حدیث کے آپ شریعت کے کسی بھی حکم کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کر سکتے۔ فقاہت بغیر حدیث کے ناممکن ہے۔ اور اگر آپ کو فقاہت دیکھنا ہے تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کو پڑھیے جو بخاری کے نام سے مشہور ہے۔ ایک حدیث کو کتنے مقامات پر کئی جگہوں پر لاتے ہیں، ایک ہی حدیث ہے، اور ہر حدیث سے نئے انداز سے نیا استدلال۔ یہ حدیث کی فقاہت ہے۔ بغیر حدیث کے اگر کوئی فقاہت کا باب کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فقیہ نہیں ہے، اس کے لیے زمین ہونا، حدیث ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ فقیہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مثال، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی جو احادیث کو ذکر کیا۔ سب سے پہلے عقیدے کی دیکھیے، کتاب التوحید کے اندر جس حدیث کو بیان کرتے ہیں، مشہور بات حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی مجلسیں بیٹھتی ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسیف غیر مصفى، کہ اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لیا تو جگہ کے پر تلوار کے دھار والے حصے سے اس آدمی کا کام تمام کر دوں گا، مار دوں گا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں حضرت سعد کی غیرت کے پر حیرت ہو رہی ہے؟ واللہ لانا اغیر من، اللہ کی قسم میں سعد سے کہیں زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے کہیں زیادہ غیرت مند ہے۔ ومن اجل ذلک حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اسی وجہ سے اللہ نے فواحش، اور یہاں پر اس لفظ کا استعمال عمومی طور پر بدکاری، زناکاری کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے زنا اور بدکاری کو حرام ٹھہرا دیا، چاہے وہ کھل کر کی جائے یا چھپ کر کی جائے۔ اب بتائیے، اسے کتاب التوحید میں لے کر آتے ہیں، توحید ثابت کر رہے، حالانکہ ظاہری اعتبار سے آپ کو کہیں پر توحید کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس حدیث کو توحید کے باب میں لا کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت اور اس کا معیار کیا تھا وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان جس طرح اپنی بیوی کو چند کپڑے دیتا ہے، سال میں 3 وقت روزی روٹی کا نظم کرتا ہے،
اس کے رہنے کا انتظام کرتا ہے، جو تحفظات ہوتے دیتا ہے، اس کے بدلے میں وہ قطعاً گوارا نہیں کرتا کہ اس کی بیوی جس طرح اس کے ساتھ پیش آتی ہے، جو رویہ، جو اخلاق اور طریقہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، نزاکتیں، وہ کسی غیر مرد کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئے، وہ برداشت نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ کیا دیتا ہے؟ زندگی کی چند لوازمات اور ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو وہ اللہ جس نے زندگی کی تمام نعمتیں ہمیں عطا کی، وہ یہ کیسے برداشت کرے گا میرا بندہ، میری دی ہوئی زندگی، میری دی ہوئی آسائشیں، میرا آسمان، میری زمین، میری نعمتیں، ان تمام چیزوں کے اندر پلنے کے بعد کسی غیر کو اپنا رب مانے، کسی غیر کی عبادت کرے یا میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے؟ اللہ اس کو قطعاً برداشت نہیں کرے گا۔ وہ ایک مرد یہ برداشت نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے زیادہ غیرت مند ہے وہ کیسے برداشت کرے گا؟ یہی توحید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں آپ کو ملے گی جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کی دلیل ہے۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کو سمجھنا ہے تو صرف تراجم ابواب جو حدیثوں کے پر باب قائم کیے آپ انہیں دیکھ لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آگے روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا تھا۔ سوال کیا تھا؟ من اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ۔ سوال بہت اہم تھا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے مستحق کون ہوگا، سب سے بڑا خوش نصیب جسے نبی کی شفاعت ملے گی۔ اب یہ بات بہت اہم ہے، اس لیے کہ شفاعت کن لوگوں کو ملے گی؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے پر سارے مراحل ہیں۔ جب تک آپ شفاعت نہیں کریں گے حساب و کتاب نہیں ہوگا، جب تک آپ کی شفاعت نہیں ہوگی اہل ایمان کو جہنم کے باہر نہیں نکالا جائے گا، جب تک آپ کی شفاعت نہیں ہوگی مذنبین کے گناہوں کو نہیں بخشا جائے گا جو اہل توحید اہل ایمان ہوں گے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہوگی جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ ہر جگہ نبی کی شفاعت کی ضرورت پیش آئے گی، سارے مراحل نبی کی شفاعت کے پر۔ تب سوال ہی ہوا، بہت جامع اور شاندار سوال تھا۔ اب یقینی بات ہے سوال اچھا ہوگا تو جواب بھی اسی اعتبار سے آئے گا، اچھے سوالات کے اچھے جوابات آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاندار سوال کرنے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے شاباشی دی اور کہا، اور جو بات آپ بیان کر رہے ہیں وہ اسی ضمن میں آتی ہے، کہا لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک، کہ تم سے پہلے اس حدیث کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں نے تمہیں حدیث کے پر حریص پایا ہے۔ حرص عربی زبان کا جو لفظ ہے اردو میں لالچ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جستجو کے لیے اور انسان کی انتھک چاہتوں کے لیے، کہ انسان کسی خیر کے لیے جو محنت کرتا ہے اسے حرص سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی لیے مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احرص علی ما ینفع، جو چیز تمہیں فائدہ دے اس کے حریص بنو، اور سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اس کے اسماء و صفات کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ پوری شریعت پورا دین توحید کے ارد گرد منڈلاتا ہے، اور آخرت کے تمام تر فیصلے توحید کی بنیاد پر ہوں گے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش ہو، اللہ کی طرف سے انعامات ہو، اس کی مغفرت و رحمت ہو، تمام چیزیں توحید کے پر ہی منحصر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یقین تھا ابو ہریرہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں نے تمہیں حدیث کے معاملے میں حریص پایا ہے۔ بتائیے اگر حدیث نہیں پوچھی جاتی تو اتنا بڑا اہم سوال جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ کیسے حل ہوتا؟ حدیث دراصل تمام مسائل کو حل کرنے کا راستہ ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں سنت اور حدیث کے درمیان فرق کرتے ہیں، حالانکہ اس لیے اثر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، خبر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال سے متعلق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آثار الرسول یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار نسبت کے ساتھ اگر آئے تب اس سے حدیث مراد ہوتی ہے۔
ورنہ آثار اگر بغیر نسبت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اصحاب کرام کے اقوال اور ان کے افعال سے متعلق جو باتیں آتی ہیں ان کو آثار کہا جاتا ہے۔ یہ محدثین نے فرق کیا ہے۔ سنت در اصل حدیث ہی ہے اور حدیث بھی سنت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ سنت کو لازم پکڑنا چاہیے حدیث کو نہیں، تو سوال یہ ہوتا ہے آپ سنت کو بغیر حدیث کے کیسے معلوم کریں گے؟ کیا کسی نبی کی سنت کو بغیر حدیث کے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ بتائیے، ایک سنت لا کر بیان کیجئے جو آپ بغیر حدیث کے بیان کر سکے۔ در اصل سنت وے حدیث جو ہے وے آف سنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تک پہنچنے کا راستہ، اس راستے کے بغیر آپ نبی کی کسی حدیث تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ حدیث کی عظمت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اس حدیث کے بارے میں یقیناً سوال کرنے والے تھے اور تم سے پہلے کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ تم حدیث کے حریص تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا۔ پہلے حدیث طلب کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی، اس کے بعد جواب دیا۔ کہا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ خوش نصیب اور مستحق کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ یہاں دیکھیے دونوں لفظ ہیں، قلب کا بھی لفظ ہے، النفس کا بھی۔ یہ اصحاب کرام کی امانت داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جس طرح سنا مکمل امانت داری کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کی۔ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ جس نے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کو، اور اس میں محمد رسول اللہ شامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف لا الہ الا اللہ پڑھے محمد رسول اللہ نہ مانے تو آپ کو اس کی جزا اور اس کا بدلہ اور اس کا مقام ملنے والا ہے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ محمد رسول اللہ شامل ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ ہی بیان کر رہے ہیں۔ کون ہوگا؟ جس نے لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ یا نفس کی گہرائیوں کے ساتھ ادا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کلمہ صرف زبان سے ادا کرنے کی بنیاد کے پر آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ کلمے کی جو 7 یا 8 شروط بیان کی جاتی ہے اس میں سے ایک اہم شرط یہی ہے کہ آپ کلمے کے بارے میں علم حاصل کریں، آپ اسے دل کی گہرائیوں کے ساتھ ادا کریں، صرف زبان سے نہیں بلکہ وہ آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ منافقین کو اسفل النار کیوں رکھا گیا کہ انہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے دل کی گہرائیوں سے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جو بھی کہا زبان سے کہا، دل نے کبھی ان کی زبان کا ساتھ دیا ہی نہیں۔ زبان کے پر کچھ ہے، دل کے اندر کچھ اور ہے۔ منافقت اسی کو کہا جاتا ہے کہ انسان کی زبان اور اس کا دل ایک ساتھ نہ ہو۔ اب یہاں نبی کی شفاعت سے متعلق ایک حدیث میں اور بیان کروں، اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ضمن کے اندر جو روایت ہے کہ لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک مخصوص مستجاب، یعنی جس دعا کو اللہ رد نہیں کرے گا اس دعا کا وعدہ کیا تھا۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، اب ہر نبی نے اپنی اس گارنٹیڈ مستجاب الدعوہ کے لیے دنیا میں جلدی کی، یعنی اس کو دنیا میں ہی مانگ لیا۔ وَإِنْ اِخْتَبَأْتُ دعوتی، لیکن میں نے اپنی دعا کو جس کے بارے میں اللہ نے کہا یہ رد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی جو دعائیں قابل قبول نہیں ہوتی ہے رد کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے خاندان کا ہے، وہ بھی ڈوب گیا، اس کو نجات دے۔ اللہ نے کہا کہ انہ لیس من اہلک، وہ تمہارا بیٹا تمہارا خاندان کا نہیں ہے۔ ایمان اور کفروں کے معاملات یہاں دیکھے جا رہے ہیں، خون کے رشتے نہیں دیکھے جا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں دعا مانگے گے نہیں، رد کر دی جائے گی۔ صاف اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی مشرک کے حق میں اللہ دعا قبول کرنے والا نہیں، چاہے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہو یا حضرت نوح علیہ السلام ہو۔ تو نبیوں کی بھی کچھ دعائیں اللہ رد کر دیتا ہے اگر وہ اللہ کے قابل قبول نہ ہو، لیکن ایک دعا کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا اس دعا کو اللہ رد نہیں کرے گا، اور اس دعا کے بارے میں سارے نبیوں نے دنیا میں جلدی کی۔ دنیا میں